آج ہم بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور نسب کی۔ ابھی تک ہم نے ان کی فضیلت جو ہے پڑھی احادیث مبارکہ سے، قرآن پاک کی آیات سے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو اصل ہے وہ عبداللہ ہے، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک آپ کا لقب دیکھا تھا جو کہ احادیث میں آیا ہے، عتیق، اور صدیق بھی آپ کو جو ہے وہ احادیث سے ہی لقب ملا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ ہے اور ان کی کنیت ام الخیر ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 7ویں پشت میں مرہ بن کعب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل جو ہاتھیوں والا ہوا تھا، جو کعبہ پہ وہ لشکر ہاتھیوں کا وہ لے کے آیا تھا ابرہہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کے ذریعے اس ہاتھی کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ تو اس واقعے سے تقریباً 2.5 برس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی جو ہے وہ بت پرستی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس کے خلاف رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف جب چند برس کی ہوئی تو اس زمانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت شکنی فرمائی، کیونکہ آپ کے جو والد ماجد تھے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زمانہ جاہلیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت خانہ لے کے گئے اور بتوں کو دکھا کر ان سے کہا، یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ وہ تو یہ کہہ کر باہر چلے گئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر وہ اب کہہ لیں کہ بتوں کے لیے قضائے مکرم کی طرح بت کے سامنے تشریف لائے اور بتوں پر اور بت پرستوں کا عجز ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ تو وہ بت جو ہے کچھ نہیں بولا، تو پھر آپ نے فرمایا یعنی میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہناؤ، تو وہ پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر فرمایا، میں تجھ پر پتھر مارتا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ تو وہ اب بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے، وہ اس نے کیا بولنا تھا بت نے، تو آپ نے پھر اپنی پوری قوت سے اس بت کو پتھر مارا تو وہ بت جو ہے وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اسی وقت جو ہے آپ کے والد ماجد جو ہے واپس آ رہے تھے، یہ ماجرا دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے بچے تم نے یہ کیا کیا؟ تو فرمایا کہ وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد انہیں ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ بھی صحابیہ ہو گئی تھیں، ان کے پاس لے کر آئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا۔ تو انہوں نے فرمایا آپ کی والدہ نے کہ اس بچے سے کچھ نہ کہو، جس رات یہ پیدا ہوئے میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں نے سنا کہ حاطف کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کی سچی بندی، تجھے خوشخبری ہو اس آزاد بچے کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے اور جو محمد کا یار و رفیق ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی برادری میں سب سے زیادہ مالدار تھے، مروت اور احسان کا مجسمہ تھے، اور قوم میں بہت جو ہے معزز سمجھے جاتے تھے۔ اور آپ مشہور جو ہے وہ اس وجہ سے تھے کہ آپ جو گم شدہ لوگ ہوتے تھے نا، ان کی تلاش کیا کرتے تھے اور مہمانوں کی خوب میزبانی فرماتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جو ہے قریش کے جو رئیس طبقہ تھا ان میں ہوتا تھا، اور وہ لوگ آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اور آپ قریش کے ان 11 لوگوں میں سے ہیں جن کو ایام جاہلیت میں اور زمانہ اسلام میں بھی دونوں میں عزت اور بزرگی حاصل رہی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد جاہلیت میں جو خون بہا ہوتا تھا اور جرمانے کے مقدمات ہوتے تھے ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے،
جو کہ اس زمانے کا بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی عہد جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی۔ ایک بار صحابہ کرام کے مجمع میں حضرت ابوبکر صدیق سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب پی ہے، مطلب آپ سے پوچھا صحابہ کرام نے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی پناہ میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ تو لوگوں نے کہا کیوں؟ تو فرمایا میں اپنی عزت اور آبرو کو بچاتا تھا اور مروت کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے جو شخص شراب پیتا ہے اس کی عزت اور ناموس اور مروت جاتی رہتی ہے۔ اور جب اس بات کی خبر یعنی صحابہ کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی اس ڈسکشن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے 2 بار فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ کے حلیہ مبارک کی بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ ہم سے حضرت ابوبکر صدیق کا سر سے لے کر پیر تک حلیہ بیان فرمائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا رنگ سفید تھا، بدن جو ہے وہ آپ کا کوئی اتنا وہ خاص موٹا بدن نہیں تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے اور پیٹ اتنا بڑا تھا کہ آپ کی جو نیچے تہبند ہوا کرتی تھی یا لنگی اسے کہہ لیں، وہ اکثر جو ہے وہ نیچے جو ہے ہو جایا کرتی تھی، اور پیشانی پر ہمیشہ پسینہ رہتا تھا اور چہرے پر زیادہ گوشت نہیں تھا، ہمیشہ نظریں نیچی رکھتے تھے اور پیشانی آپ کی بلند تھی، انگلیوں کی جڑیں جو ہیں وہ گوشت سے خالی تھی، یعنی وہ بالکل خالی خالی انگلیاں تھیں، وہ اندر وہ گھائیاں سی بنی ہوئی تھی گہرے۔ اور اس کے علاوہ آپ جو ہے سر پر مہندی جو ہے وہ لگایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کے قبول اسلام کی بات کریں تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں، اور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے ان کو جواب دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق، اور ثبوت میں انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار پڑھے جو حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف و توصیف میں ہیں، اور ان میں سب سے پہلے آپ کے اسلام لانے کا ذکر ہے۔ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اور حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہوئے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیرہ راہب ہی کے زمانہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، جبکہ حضرت علی تو اس وقت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بلا تردد اسلام قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی ابو بکر صدیق کو تو انہوں نے کوئی کوشچن، کوئی جو ہے وہ تردد کا اظہار نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کی نشانیاں وہ اسلام کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی معلوم کر چکے تھے، نبوت کے اعلان سے پہلے، تو اس لیے جب پھر ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اور آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم اپنا جو ہے وہ عربک کا کنٹینیو کرتے ہیں، تو یہ آپ ساتھ ساتھ یاد بھی رکھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ خلفائے راشدین کی جو ہے وہ سیرت کوئی اگر آپ سے پوچھے تو آپ کو یاد بھی ہو، یا صرف سننا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کو یاد بھی رکھا کریں۔